اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ الحمدللہ بہت سارے احباب مراقبہ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے مختلف کورسز میں ہیں، شامل ہیں، اور شاذلی تربیتی نصاب کورس میں شامل ہے، اور ہمارے الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے 6 شعبے اس ٹائم کام کر رہے ہیں، الگ الگ 6 شعبے کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا استخارے کا شعبہ ہے۔ تو آپ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک کال کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام یا سائل کا نام اور اس کی والدہ کا نام پوچھیں گے، ہر چیز ہم بتائیں گے، آپ نے صرف نام بتانا ہے۔ تو یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا استخارے کا 030611619191، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس نمبر پہ کال کریں گے، اندرون پاکستان موبائل پہ کال کریں احباب، اور پاکستان سے باہر ہیں تو وہ واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں یا میسج کریں گے۔ پاکستان میں بہت سارے احباب ہیں، وہ میسج کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، کوئی اس میں زیادہ پیسے نہیں لگتے، ایک کال کر لیں گے، منٹ یا 2 منٹ لگیں گے تو الحمدللہ آپ کا استخارہ ہو جائے گا، اور آپ وظیفہ پوچھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ بتا دیں گے ہم۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری آن لائن شاپ ہے، آن لائن شاپ سے آپ روحانی پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی کے ضروریات کے حوالے سے بھی کچھ پروڈکٹ لے کے آئیں جو عام استعمال میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصد بڑے شہروں میں ہیں اور چھوٹے شہروں میں نہیں ملتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم لے کے آئیں گے تو وہ بالکل مناسب قیمت پہ ہوگی، اور بالکل مناسب قیمت پر آپ کو ہم ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ سب میرے پیر و مرشد کا خاص نظر کرم ہے، ان کے ہی عطا سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اور آج میں آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں، اور یہ خطرناک عمل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خطرناک عمل بھی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں چیزیں ہیں، اب ہر چیز کو بھان سکتے ہیں، ہر چیز کو بھان دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اس میں یہ کہ بالکل بھی یہ ناجائز کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے، قرآنی عمل ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے ناجائز کریں گے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے کریں گے اور پریشان کرنے کے لیے کریں گے تو یہ عمل پلٹ جائے گا، وہی چیزیں آپ کے اوپر آ جائیں گی جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن سے ہم پڑھ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی کرنا چاہیے ایسا عمل، کہ قرآن تو قرآن ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکتیں ہی برکتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن ہدایت کے لیے اترا تھا، یہ نہ کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور اس کا غلط استعمال کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اکثر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمارے سے ناجائز کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا جاتے ہیں۔ یہاں ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے باہر کے لوگوں میں بھی یہ کافی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے رشتہ دار کو بلایا اور اس نے کام کیا، اب اس کا مطلب نکل گیا تو وہ پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان میں ہے، دوسرے ملکوں میں، یعنی کہ ہر جگہ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بزنس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر ملازم طبقہ جو ہوتا ہے معصوم ہوتے ہیں بیچارے، مظلوم بھی ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو ناجائز کرتے ہیں، جان بوجھ کے بلیک میل کرتے ہیں، سیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، مالک کو بلیک میل کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلے گا، یا اس کو نقصان آ جائے گا، یا اس کو بندہ نیا لے کے آنے میں اور ایڈجسٹمنٹ کرتے کرتے اس کو 2-3 مہینے لگ جائیں گے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس کی مجبوری سے یہ فائدہ اٹھاؤ، تو اس کو بلیک میل کرتے ہیں، جی میرے یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، میری تنخواہ بڑھاؤ، یا ہمیں ہمسائے میں ادھر ادھر سے اگر کسی نے بڑی آفر کر دی ہے تو وہ پھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے مشکل وقت میں آپ کا کتنا ساتھ دیا، اس نے اپنا کتنا احساس کیا، آپ کا کتنا خیال کیا، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ وہ صرف اپنا کام دیکھتے کہ میرا الو کہاں سیدھا ہو رہا ہے، میرا کام کہاں بن رہا ہے، میرا کام مجھے پے کہاں زیادہ مل رہی ہے۔ آؤٹ آف کنٹری بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بندے نے محنت کر کے ایک بندے کو بلایا اور دوسرے وہ کہیں اب اس کو کہیں آفر اچھی مل رہی ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر میاں بیوی کے معاملات ہیں تو ان کو بھی بھان سکتے ہیں۔ طلاق کے دیکھیں نا، شوہر اگر یہ
नाजायज़ कर रहा है, वो तलाक देने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों में बंदिश लगा दें। बीवी है तंग करती है और जानबूझ के वो परेशान कर रही है और धमकियां दे रही है, तो दोनों के निकाह को बांध दें। तो इसी तरह और हर जगह आप इसको बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी बंदिश के मामलात हों, लेकिन जायज़ करेंगे, नाजायज़ नहीं करना। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, आके बताते हैं कि जी फ़लाँ बंदा है, उसने मेरे साथ नाजायज़ किया, गलत किया और वो परेशान कर रहा है। हालांकि वो बंदा खुद गलत होता है। और फिर आमिल क्या होता है, जो मुआलिज करने वाले मालिज होते हैं, तो मालिज क्या करते हैं, आता है बंदा, देखता है उसकी इतनी लंबी कहानी और सुनते हैं, इतनी बातें सुन के फिर क्या कि भाई ठीक है, उसको करके दे देते हैं। हालांकि कई दफ़ा ये नाजायज़ हो रहा होता है। तो आमलीन हजरात को, मुआलिज करने वाले अहबाब को ये चीज़ें नोट करनी चाहिए कि बिल्कुल सही करके दें, गलत किसी के साथ ना करें, ठीक है ना। हुब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को हुब को बांधने के लिए। और कहीं पर भी बंदिश लगानी हो, बांधना हो, अब मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तो और मज़ीद वीडियो बड़ी हो जाएगी। बहरहाल ये कि जहाँ पर भी आपको ये अमल लगे कि मैं यहाँ बंदिश लगाना चाहता हूँ, ये बंदिश के लिए है, बस बंदिश के लिए आपने करना है। तो जैसे ये भी होता है अक्सर कि मस्जिद इमाम है और इर्द गिर्द के लोग उसको तंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और नाजायज़ भी तंग कर रहे होते हैं। और मस्जिद का जो हाजी साहब होता है ना, वो तो मशहूर है कि हाजी साहब सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। तो अल्लाह ताला आसानी अता फ़रमाए। तो बीच में अच्छे भी हैं, जो लोग मस्जिद के मुंतज़मीन हैं, मस्जिद को चलाने वाले अच्छे भी हैं लोग, ठीक है ना। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो तंग करते हैं, इमाम मस्जिद को तंग करना, परेशान करना। तो ये अमल वो करेंगे, बेहतरीन अमल होगा, इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने फ़ज़ल से आसानी अता फ़रमाए। तो इसमें तरकीब इस तरह आपने करनी है कि आपने अगर बंदिश के लिए आपने करना है तो इसमें दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने इन्ना आतैना कल कौसर ये लिखना है और नीचे आपने लिखना है बस्तम बस्तम बस्तम, 3 मरतबा बस्तम लिखना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ पर जो बंदिश आपने लगानी, मकसद यहाँ पर लिख के फिर आपने 3 मरतबा लिखना शुद्ध शुद्ध शुद्ध। तो इसी तरह फिर आप लिखेंगे फसल्ली ली रब्बी का वनहर, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर आपने इसी तरह लिखना बस्तम 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 और फिर आगे फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि उस बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम, अगर वालदा का नाम नहीं मालूम तो हवा लिख लें, ठीक है ना। तो आगे आपने फिर मकसद लिखना है, जो आपका मकसद है, और फिर आगे आपने शुद्ध 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 3 दफ़ा। उसके बाद इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अब इसके नीचे जो है वो आपने इसी तरह तीसरी मरतबा भी यही तहरीर बनानी है कि बस्तम 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 फ़लाँ बिन फ़लाँ, उस बंदे का, उसकी वालदा का नाम, और आगे फिर मकसद लिख के आगे लिखना शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ठीक है ना। अब शीन दाल शुद्ध भी लिख सकते हैं, शीन और वाव और दाल शुद्ध भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेंगे। तो ये आपने लिख के इसके नीचे फिर आपने डिटेल से लिखना तफसील के साथ कि आपने मिसाल के तौर पे उसके ऊपर क्या बंदिश लगानी है, किन चीज़ों को बांधना है, गाली गलौच को बांधना है, बदगोई को बांधना है, और वो मकसद है कि गलाजत बकता है उसको बांधना है, और वो उसके ऊपर सफ़र की बंदिश लगानी है, या उसको मकसद है कि कहीं पर रोकना है, कहीं पर उसको ठहराना है कि वो यहीं पर रहे। अक्सर ये होता है ना कि शौहर जो घर से भागता है तो आप इसके ऊपर बंदिश लगा दें। बच्चा है वो ज़िद करता है, लड़ता है घर वालों से, आए दिन वो भाग जाता है, 3-3 दिन 4-4 दिन फिर आता ही नहीं है, 15-15 दिन घर पे आता ही नहीं है। वालिदैन अपनी जगह पे परेशान और वो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। तो ऐसे बंदे के ऊपर बंदिश लगा दें तो वो घर में रुक जाएगा। हमसायों में ऐसा बंदा है जो कह लो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान कर रहा है, तो उसके ऊपर बंदिश लगा सकते हैं। तो कहीं पर भी बंदिश लगानी है, लेकिन ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो चीज़ें हैं वो आप बांध सकते हैं, लेकिन नाजायज़ नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करने के लिए करेंगे। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुरानी अमल है और ये पलट देगा। जो बंदा नाजायज़ करेगा, जो बंदा गलत करेगा, वो फिर गया काम से। सही के लिए करेंगे तो 100% काम करेगा,
اور جہاں آپ نے روک دیا وہیں رک جائے گا، یہاں تک کہ جو چکی چلتی ہے اس کا پہیہ روک سکتے ہیں، وہ نہیں چلے گا دوبارہ۔ تو گاڑی کا آپ اس کے گاڑی کے لیے کریں گے، گاڑی رک جائے گی، نہیں چلے گی۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر اس طرح لکھ کے پوری نیچے اس کے تحریر تفصیل سے لکھنا ہے، وہ آپ کا جو مقصد ہے پورا لکھ کے اس کے بعد آپ نے اس کو طے کرنا ہے، طے کر کے چاہے تو کھلا رکھ لیں، طے کر لیں، اس کے اوپر آپ نے سورہ کوثر 921 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، 921 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، اور پھر یہ آپ نے اس کو طے کر کے کالا کپڑا لپیٹ کے تو قبرستان میں اس کو دبا دیں۔ قبرستان میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کی مٹی صاف ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بے ادبی نہیں ہوتی، تو آپ نے وہاں دبا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم بھی 1 فٹ سے زیادہ اس کو نیچے دبا دیں، اور ایسی جگہ دبائیں کہ وہاں سے اس کو دوبارہ کوئی اس کو کہہ لو کہ زمین کو کھود دینا۔ تو آپ نے یہ کر دینا ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، الحمدللہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اب چاہیں تو روزانہ 43 مرتبہ روزانہ آپ نے اس کے اوپر اس نیت سے پڑھ کے اس کو سپورٹ دیتے رہیں۔ دیکھیں یہ عمل ہر خاص و عام کر سکتا ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جائز کرے گا بالکل اجازت ہے، لیکن جو عامل حضرات ہیں، میں نے الحمدللہ ذی الحج کے مہینے میں بھی یہ عمل کروایا تھا، تو 10 دنوں میں 1.25 لاکھ پڑھا تھا لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے یہ عمل پڑھا تھا، شاگردوں نے بھی پڑھا تھا، مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگرد اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا تھا، جو پہلی دفعہ ہی خانقاہ سے الحمدللہ جو ٹچ ہوئے تھے، پہلی دفعہ ہی آئے تھے گروپوں میں، تو انہوں نے پڑھا تھا اور اس کے فیوز و برکات ملے۔ پھر الحمدللہ اس کے بہت زیادہ تجلیات کا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت روحانیت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال جو عامل حضرات ہیں ان کا یہ تیز چلے گا عمل، یہ کسی کو بھی کر کے دے سکتے ہیں، مریضوں کو کر کے دیں، سائل کو کر کے دیں، حب کے لیے دیں، میاں بیوی کے لیے دیں، ہر کسی کے لیے دے سکتے ہیں جہاں بندش کے معاملات ہوں گے، جہاں باندھنا مقصود ہوگا، جہاں آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے پوری اچھی طرح سے آپ اس چیز کو سمجھیں گے، پھر یہ کریں گے باندھ کے، اور پھر اس کے بعد یہ ترکیب۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر یہ بھی حضرات پوچھتے ہیں، خاص کر کے عاملین حضرات پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس سائل آیا ہے اور یہ اس کو کیسے جانچیں کہ یہ اس رائٹ پہ ہے یا غلط پہ ہے، یہ بندہ مس ہینڈل کر رہا ہے تو پیچھے کیا کر کے آیا ہوگا۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی باتوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ بھی یار یہ میرا دوست ہے، میرا ملنے والا ہے، میرا تعلق ہے اس سے، اور میں اس کو کر کے دے دیتا ہوں، اور پھر بندہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے، کسی کو بھان دیں گے، کسی کو پریشان کر دیں گے، وہ بندہ اذیت میں آ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کے دل سے جو نکلے گی، بددعا نکلے گی، وہ ہماری ساری کی ساری روحانیت لپیٹ کے رکھ دے گی۔ اس طرح کے اکثر لوگ آتے ہیں، وہ گاڑی لا کے چابی رکھ دیتے ہیں، بڑا کوئی موبائل لا کے وہ رکھ دیا، یہ حضرت آپ کے لیے گفٹ لے کے آئے۔ جو بندہ بڑا گفٹ لے کے آتا ہے نا، عامل کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا گفٹ لے کے آیا، تو دیکھتے ہیں، تو اس نے آیا تو اس نے گاڑی کی چابی رکھ دی، یہ میرا کام کر دے بندش کا ہے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا سارا بایو ڈیٹا، پھر میں نے اپنے جنات سے پوچھا، ان کو حاضر کیا، میں نے بولا یہ معاملات بتائیں کیا ہے، بولے یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے، جھوٹا ہے، تو یہ تو غلط کر رہا ہے۔ پھر میں نے ان کو باتوں میں نے کہا کہ بھی یہ اس طرح کے معاملات ہیں، آپ جو ہے نا وہ خام کا اگر کسی کو تنگ کریں گے، یہ اس کا وبال آپ کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور میرے اوپر بھی آئے گا۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے آج تو کر لیں گے، آج ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کر لیں گے، پیسہ ہے کر لیں گے، تو جب بھگتنے کی باری آئے گی پھر کیا کریں گے؟ پھر نہ پیسہ کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گی، نہ انرجی کام آئے گی، نہ یاری دوستی کام آئے گی۔ پھر بندے کی جب پکڑ ہوتی ہے نا، پھر کہیں سے نہیں چھوٹتا وہ۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پہ باضی تھے، تو میں نے پھر ان کو رخصت کر دیا کہ میں ایسا کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، اللہ رب العزت کرم کر دے، فضل کر دے۔ تو عامل کی بڑی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔